اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا بڑے بڑے بادشاہوں سے بھری رہی، لیکن کچھ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا سمجھا اور پھر رب نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج ہم جس بادشاہ کی بات کریں گے اس کا نام شداد ہے۔ اس نے ایسی ایک جنت بنائی جو بنائی انسانوں نے، مگر اس نے اپنے غرور اور تکبر میں آ کر یہ جنت بنوائی، اور اللہ نے اس کو بالآخر عبرت کا نشان بنا دیا جس کا انجام صرف مٹی تھا۔ شداد قوم عاد کا ایک ظالم اور مغرور بادشاہ تھا۔ اس کی سلطنت بے حد وسیع تھی اور اس کی بستی ارم ستونوں والی شاندار عمارات کی علامت تھی۔ قرآن اس کو اس طرح بیان کرتا ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ارم جو ستونوں والی تھی۔ جب اللہ کے نبیوں نے شداد کو راہ حق کی طرف بلایا تو اس نے انکار کیا۔ وہ خود کو اتنا طاقتور سمجھنے لگا کہ اللہ کی جنت کو چیلنج کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ خود کو اتنا طاقتور سمجھنے لگا کہ اللہ کی جنت کو چیلنج کرنے کا ارادہ کر لیا۔ شداد نے زمین پر ایک جھوٹی جنت بنانے کا حکم دیا۔ سونے کے درخت، چاندی کی نہریں، ہیرے کے محلات اور موتیوں سے سجے قالین، سب کچھ انسانوں کے ہاتھ سے بنا، لیکن دل غرور سے بھرا ہوا تھا۔ جب شداد اپنی جنت کے دروازے پر پہنچا جو اس نے انسانوں کے ذریعے بنائی تھی، اور جنت میں قدم رکھنے ہی والا تھا کہ اللہ تعالی کا عذاب نازل ہو گیا اور وہ وہیں گر کر مر گیا۔ اس کا غرور خاک میں مل گیا۔ قرآن ہمیں عاد اور اس کی عظیم بستی ارم کے انجام کی یاد دلاتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم جو ستونوں والی تھی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ارم کے کھنڈرات آج بھی عرب کے ریت تلے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ کوئی تہذیب خواہ کتنی ہی طاقتور ہو، اللہ کے حکم سے بچ نہیں سکتی۔ شداد کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور ہمیشہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ کوئی سلطنت، کوئی آسائش اور کوئی جھوٹی جنت ہمیں اللہ کے انصاف سے نہیں بچا سکتی۔ آج بھی کئی لوگ جھوٹی جنتوں کا پیچھا کرتے ہیں، دولت، شہرت، طاقت، لیکن اصل کامیابی عاجزی، ایمان اور اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ اپنے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک سنت طریقوں کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی اور اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔